السلام علیکم، میں امداد سمرو شیخ رشید صاحب کو چلا راس نہیں آیا، چلا پڑ گیا الٹا۔ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبر۔ عمران خان صاحب کے وکیل ساتھ چھوڑ گئے اور جج نے عمران خان صاحب کو ساری باتیں کھل کر بتا دی ہیں۔ شیخ رشید صاحب ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اب اچھے دن کیونکہ شروع ہو گئے ہیں، تو عمل درآمد اچھے دن آنے پر کا جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو آثار وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ معاملات ان پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جن نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ولاگز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ گلا خراب ہے جی، اور اس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ وجہ لاہور کا موسم سموگ۔ میں نے آج ایک اشتہار دیکھا، اخبارات کو گورنمنٹ نے دیا ہے، اس اشتہار میں دیکھی کہ کیا کیا بند رہے گا اسموگ کی وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر، اور کیا کیا چلتا رہے گا۔ جو بند رہے گا ان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی دھواں چھوڑنے والی، کوئی فیکٹری نہیں تھی، دکانیں، کاروبار بند لوگوں کا۔ فیکٹریاں جو دھواں چھوڑتی ہیں وہ چلیں گی، اور جو کاروبار دھواں نہیں چھوڑتے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ عالم ہے، اور پھر انجام یہ ہے کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا، بولتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو بہرحال تو جناب سیاسی معاملات، شیخ رشید صاحب، لیکن شیخ رشید صاحب بعد میں، پہلے نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک ماحول نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو مصیبتیں تھیں وہ تھیں، اب نہیں رہیں گی، اب ان کے اچھے دن، اور وہ اچھے دن نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اچھی خبر نواز شریف صاحب کے لیے یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو اثاثے ضبط کیے گئے تھے، عجیب و غریب قسم کا تماشا تھا، نیلامیاں ہو رہی ہوتی تھی یہ دکھانے کے لیے کہ نواز شریف اڈا تو تن واردہ وزیر اعظم ہے، ہم جو چاہیں تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں، تمہاری بیٹی کے سامنے، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، تمہاری پراپرٹیز نیلام بھی کر سکتے ہیں کوڑیوں کے باؤ۔ اور پھر کیا دکھایا گیا، یہ پراپر اسحاق ڈار کا گھر وہ قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز نیلام کی گئی تھی، توشہ خانہ کا کیس تھا۔ عمران خان صاحب جو روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر قوم کو لیکچر دیا کرتے تھے نا کہ جی چلیں جی مجھے تو تحائف ملے، میں نے تو بیچے تھے نا، میری گھڑی میری مرضی، میں نے تو قواعد اور ضوابط کے مطابق لے کر فروخت کر لیے نا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے جو تحائف لیے تھے اور جو گاڑیاں رکھی تھیں ان کے اوپر تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، بلف کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کاروائیاں ہو چکی، مقدمات چل رہے تھے۔ نواز شریف صاحب مفرور ایک وہ مقدمہ تھا توشہ خانہ کا، جس میں آنے کے بعد ان کو عدالت نے جو ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ عدالت نے معطل کر دیے تھے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت لے لی تھی۔ اب وہ عدالت جو ہے جج محمد بشیر صاحب کی اسلام آباد کی احتساب عدالت، اس نے اسی میں نواز شریف صاحب کو مفروری کی بنیاد پر، توشہ خانہ میں مفرور قرار دیے گئے تھے نا، تو مفرور اشتہاری کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز نیلام کروائی تھی۔ تو اب وہ عدالت نے پراپرٹیز نواز شریف صاحب کو واپس دینے کا حکم دے دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اگر سرنڈر کر لیا، اب اس میں جو نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز 2020 میں نیلام کی گئی تھیں، اس میں لاہور میں 1650 کنال زرعی اراضی اور لگژری گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ تو ایک اچھی خبر نواز شریف صاحب کے لیے، بڑے عرصے کے بعد ان کے لیے ذرا حالات بہتری کی طرف، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ٹائم بھی جو ہے نا وہ ٹینشن والا ٹائم ہی تھا، کہ روزانہ اسٹاک ایکسچینج جو تھا نا نون لیگ کے پولیٹیکل کیپٹل کا، وہ روزانہ گرتا جا رہا تھا۔ تو اب جا کر تھوڑی سی حوصلہ افزا چیزیں ان کے لیے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب، وہ شیخ رشید بعد میں، شیخ رشید والی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، تو خان صاحب کے معاملات بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوئے ہیں۔ ان کے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کے جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں وکلا، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، گواہان کے بیانات قلم بند ہونے تھے، ریکارڈ ہونے تھے۔ تو خان صاحب، میں نے تو 3 ریزنز پیش کی تھی، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ریزن تھی کہ خان صاحب کے وکلا دوڑ گئے
انہوں نے عمران خان کا کیس ہی نہیں لڑ رہے وہ، یا یوں لگ رہا ہے، کیونکہ خبر جو عدالت سے سورسز سے رپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ سورسز سے اس لیے کہ وہ عدالت اوپن کورٹ نہیں ہے، وہ عدالت لگی ہوئی ہے وہاں پر اڈیالہ جیل میں، تو وہاں پر جج ابوالاسناد صاحب کی جو خصوصی عدالت ہے اس کے متعلق جو سورسز سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں جج صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کے وکلا سنجیدہ نہیں ہیں مقدمہ لڑنے میں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں رپورٹ کرنے والی کہ خان صاحب کو تو حیرت ہوئی، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اچھا جی میرے وکیل آئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا۔ تو خان صاحب اگر وکیل نہیں آئیں گے، کوئی تگڑے دلائل نہیں دیں گے، اب کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی حاضری ہے، وہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب قید میں ہیں، وہ اس لیے ہے کہ جج صاحب جیل میں جا کر ان کی سماعت کرتے ہیں۔ بلکہ آج یہ بھی ہوا کہ جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ذکر ہوا چند دن پہلے کو اڈیالہ جیل کے سامنے کوئی بم برآمد کیا گیا تھا، تو اس پر ذکر ہوا، کہا گیا کہ جی خان صاحب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو کے لیے سیکورٹی کے معاملات ہیں، خطرات ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، زندگی کی پرواہ نہ کیے بغیر میں آ جاتا ہوں عدالت میں، آپ کے وکیل نہیں آ رہے۔ تو یہ اچھے سائن نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بھی بری خبر ہے کہ خان صاحب کے لیے جو جج رکھے گئے تھے نا، ایک پورا جکڑ بند کیا گیا تھا نا، جونیئر ججوں کو سینئر ججوں پر فوقیت دے کر اوپر لایا گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ سے، پنجاب ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے۔ اب وہ جو لوگ عمران خان صاحب کے لیے چیزیں مینیج کر رہے تھے وہ مصیبت میں۔ جج مزار اکبر نقوی صاحب، جن کے لیے محمد خان بھٹی کی آڈیو، محمد خان بھٹی کون؟ پرویز الہی صاحب کا رائٹ ہینڈ میں، سیکرٹری پنجاب اسمبلی، پرنسپل سیکرٹری سی ایم، ان کی آڈیو ویڈیو منظر عام پر آئی تھی کہ مزار علی اکبر نقوی کے ذریعے پوری کی پوری عدلیہ عمران خان صاحب کنٹرول کرتے ہیں، مزار علی اکبر نقوی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پراپرٹیز کے اسکینڈل آئے تھے کہ سینٹ جوزف پارک، یہ کینٹونمنٹ میں لاہور میں، وہاں پر اربوں روپے کی پراپرٹیز، پھر ٹرکوں والی آڈیو فواد چودھری اور فیصل چودھری کی کہ ٹرک پہنچا دے جناب مزار علی اکبر نقوی کے ہاں، پھر پرویز الہی کے ساتھ ان کی گفتگو، پرویز الہی سے میل ملاقاتیں، پھر محمد خان بھٹی کی گواہیاں۔ تو ان کے خلاف ریفرنس تھا ان بنیاد پر، اور ریفرنس پر 27 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اور جس میں مزار علی اکبر نقوی صاحب کو بھیجا گیا تھا نوٹس، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نوٹس کا جواب نہیں دوں گا، میں چیلنج کرتا ہوں، میں اعتراض اٹھایا انہوں نے چیف جسٹس صاحب پر، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پر، اور ایک اور جج ہیں جسٹس نعیم اختر افغان جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیں وہ باعث ہیں میرے خلاف، ان کی رائے پہلے یہ دے چکے ہوئے ہیں، اور سردار طارق مسعود صاحب کے لیے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی وہ تو ان کے خلاف ریمارکس بھی دے چکے ہوئے ہیں، بات بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ساتھ، لہٰذا یہ جو ہیں جانبدار ہیں اور ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں ذرا خبر دیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی بات غلط منسوب نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی ایما پر میرے خلاف یہ مقدمہ، اور پھر یہ کہ جی اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ رائے بھیج سکتی ہے صدر کو، کارروائی کوئی نہیں کر سکتی، تو اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب خیال یہ تھا کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل نے نوٹسز بھیجے تھے تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے، سادہ لوگ بولے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ریزائن کر کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یار اب کون پڑھتا ہے، ثبوت بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ جج صاحب لگ رہا ہے کہ وہ ریفرنس کا مقابلہ کرنے، اور پھر ریفرنس کو جس طرح افتخار چودھری صاحب نے چیلنج کیا تھا، جب قاضی فائزہ صاحب کی انہوں نے مثال دی کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے بھی تو اعتراض اٹھایا تھا جج صاحبان پر، تو جج صاحبان الگ ہو گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل سے۔ تو اب وہ مقدمہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقدمہ لڑیں گے تو پھر بہت سے پرزے اڑیں گے، پھر تماشا ہوگا، پھر غالب نہیں ہوگا کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر نہیں ہوا تماشا، ہوگا بھائی تماشا یہاں پر ہوگا، کیونکہ حالات معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں، بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوئی ہے، اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سیاسی ایما پر یہ ریفرنس آیا ہے، ہوگا سیاسی ایما پر ریفرنس،
لیکن جو کچھ آپ نے کیا تھا ایک چٹھی لکھ کر پنجاب کے انتخابات کے معاملے پر جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ مل کر، یا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو وہ سارا کچھ ظاہر ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو بہرحال وہ میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کیونکہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ ریفرنسز سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اور وہاں لڑ کے بچا جا سکتا ہے، تو وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کا رائٹ ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن گوڑے گوڑے معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، تو معاملات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب شیخ رشید صاحب کا معاملہ ہے۔ شیخ صاحب نے چلا کیا 28 دن کا، چلا کر کے آنے کے بعد شیخ صاحب نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعات کے، اور میرا تو دور دور تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس طرح کی سیاست کرتا بھی نہیں ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حافظ منیر راولپنڈی کی شان ہے، اور ڈی جی ISI جو ہے وہ تو ایک سپوت ہیں، پاکستان کے سپر ہیرو ہیں، تو میں تو ان معاملات سے دور ہوں، باہر ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کیوں چلا کٹوایا گیا، اس طرح کی باتیں۔ ایک پریس کانفرنس کر لی، پھر دوسری پریس کانفرنس میڈیا ٹاک میں شیخ صاحب نے اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن ایک بات شیخ صاحب نے کی، وہ یہ کہ جو 9 مئی کے مقدمے میں جو عام کارکن ہیں جنہوں نے حملے کیے یا جنہوں نے نہیں کیے، جو نہیں کیے ان کو تو ظاہر ہے چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ملوث بھی ہیں اور وہ عام کارکن ہیں تو میں ان کا مقدمہ لڑوں گا، میں ان کے لیے آرمی چیف کو لکھوں گا، میں ان کے لیے سب کو لکھوں گا، چیف جسٹس کو لکھوں گا کہ جی ان کو رہا کیا جائے۔ اب خبر بڑی دلچسپ ہے، میں خبر پڑھنا چاہوں گا جو رپورٹ ہوئی ہے، دنیا نیوز کی خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی راولپنڈی عدالت نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو 9 مئی کے 13 مقدمات میں ملزم نامزد کر دیا۔ اچھا جی، اب اس میں 9 مئی کے واقعات کی ضمانت کی درخواست شیخ رشید صاحب، راشد شفیق سردار، عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ کے ہمراہ یہ دونوں پیش بھی ہوئے۔ اچھا، اس میں بتایا گیا عدالت کو کہ جی تھانہ آرے بازار GHQ حملہ کیس ٹیکسلا واکینٹ اور صدر کینٹ میں ضمانت قبل گرفتاری کی سزا جو درخواستیں ہیں، اور وہ درخواستیں منظور کی جائیں ضمانت کی۔ اور شیخ رشید کے خلاف انتقام، وکیل نے کہا جو عدالت کو بتایا گیا کہ انتقام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، شیخ رشید اور راشد شفیق کا نام ان گنت مقدمات میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہر روز نئے مقدمے کی خبر مل رہی ہے، جس پر جج جو ہیں ملک اعجاز آصف صاحب وہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب لگتا ہے کہ آپ کا چلہ الٹا پڑ گیا ہے، جس پر شیخ رشید نے کہا کہ میرے خلاف سابقہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، یعنی چلے سے پہلے والا میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، تمام مقدمات چلے سے کے بعد میں، یعنی میں نے توبہ بھی کر لی، میں نے مان لیا، اور عمران خان کو وہ اصلی اور نسلی والا جو تھا نا وہ میں نے ختم کر دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے باوجود میرے اوپر یہ مقدمات اپنا ہوئے بعد میں اور چلے کے بعد، یعنی پریس کانفرنس یا وہ انٹرویو تھا بلکہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، انٹرویو تھا جو اپنا منیب کے ساتھ، اس انٹرویو کے بعد شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف مقدمے ہوئے، اور وہ بھی 13، یعنی نیا ریکارڈ ہے کہ مقدمہ وہ توبہ بھی کر لیا اور توبہ کے بعد بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جج صاحب نے بات کی نا شیخ رشید صاحب کو کہ شیخ صاحب لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ الٹے پڑ گئے، چلے الٹے پڑ گئے آپ کو۔ جج اپنا وکیل عبدالرزاق صاحب نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب ہائی کورٹ میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی مقدمہ نہیں، اب 9 مئی کے مقدموں میں تتمیہ بیانات کے ذریعے ملوث کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ضمنیاں ان کے ذریعے شیخ رشید صاحب کو۔ بہرحال عدالت نے 18 اکتوبر تک شیخ رشید صاحب کی ضمانت جو ہے وہ راشد شفیق صاحب کی ان کی منظور کر لی ہے، اور دیگر مقدمات میں ضمانتی مچلکے ان کو کہا گیا کہ وہ جمع کروائیں۔ تو یہ چل رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو جج صاحب تنبیہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جج صاحبان جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، عدلیہ مینیج کرتے رہے ہیں، ضمانتیں دلواتے رہے عمران خان صاحب کو، وہ خود مصیبت میں، اور ادھر شیخ رشید صاحب چلا کاٹنے کے بعد بھی، سارا کچھ سرنڈر کرنے کے باوجود بھی ان کے غم کم نہیں ہو رہے۔ عمران خان اس طرف بیٹھ کر جیل میں میرا خیال ہے اڈیالہ میں گا رہے ہوں گے، اور شیخ رشید صاحب ادھر اپنی لال حویلی مل گئی شیخ صاحب کو، اور لال حویلی کے باہر وہ چڑیا بھی چھوڑ رہے تھے، وہ انہوں نے وہ جو ہوتی ہے نا پنجرے میں قید کر کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنے اوپر سے مصیبتیں ٹالنے کے لیے یہ معصوم پرندے ہیں،
ان کو آپ رہا کریں، ان کو آزاد کریں۔ تو پرندوں کو آزاد کر رہے تھے، چڑیوں کو۔ تو شیخ صاحب ادھر بیٹھ کر لال حویلی میں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ادھر اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر، ہیں دونوں راولپنڈی میں ہی بیٹھ کر گا رہے ہوں گے۔ ایک آلاپ ادھر سے اٹھ رہا ہوگا، ایک آلاپ ادھر سے، تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔